نصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا خاتم الأنبياء والمرسلين اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حبیب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے بعد حضرات سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس کائنات میں ہر ایک چیز کے اپنے حقوق بیان فرمائے ہیں، ہر انسان کا دوسرے انسان پہ ایک حق اللہ تعالیٰ نے ہم پہ لازم کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان کے باب میں اور ہمارے ایمان کی کاملیت کے لیے بھی کچھ ایسے ہستیوں کے، کچھ ان نفوس قدسیہ کی ذات پر ایمان لانا ان کا حق قرار دیا ہے کہ جن کی کوششوں کی بدولت، جن کی قربانیوں کی بدولت آج ہم تک ایمان اور اسلام صحیح طریقے سے پہنچا ہے۔ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ہم پہ لازم کیا ہے، بالکل اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ نفوس قدسیہ کہ جنہوں نے براہ راست یا بالواسطہ ہم تک دین پہنچایا، قربانیاں دیں، اپنے اموال قربان کیے، اپنی اولادوں کو قربان کیا اور ہم تک دین پہنچایا، آج اگر ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں اور دین کو اپنی صحیح اقدار کے مطابق جانتے ہیں تو یہ انہی نفوس قدسیہ کی برکت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کو اور اپنے سے بعد والے زمانے کو اور پھر اس کے ساتھ تیسرے زمانے کو آپ نے تمام زمانوں سے افضل اور بہتر قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، آپ نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے، خیر القرون قرنی، تمام زمانوں سے، یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے وقت کو اور زمانے کو پیدا فرمایا اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے اوقات اور جتنے زمانے آئیں گے، حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، ان تمام زمانوں سے میرا زمانہ سب سے بہتر ہے۔ یعنی وہ وقت، وہ زمانہ، وہ سال، وہ مہینے، وہ دن و رات کہ جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے شب و روز گزارے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو 63 سالہ زمانہ ہے، حضور نے فرمایا یہ تمام زمانوں سے بہتر زمانہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ سب سے بہتر ہے جو میرے زمانے کے ساتھ بعد میں ملا ہوا ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس زمانے کے ساتھ جو تیسرا زمانہ ملا ہوا ہے پھر وہ تمام زمانوں سے بہتر ہے۔ تو یہ 3 زمانے جن کو ہم
دور رسالت کا زمانہ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ کہتے ہیں، یعنی تابعین وہ خوش قسمت افراد کہ جنہوں نے صحابہ کرام سے دین سیکھا، صحابہ کرام سے انہوں نے اسلام سیکھا۔ تو یہ 3 زمانے آپ نے فرمایا کہ یہ بہترین زمانے ہیں۔ اور پھر دیگر روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ان 3 زمانوں کو بہتر فرمانے کا مقصد اور اس کی اہمیت کو ظاہر کرنا اس لیے ہے کہ پھر ان 3 زمانوں کے بعد ایسے فتنے، ایسے فساد آئیں گے کہ جو قیامت تک پھر میری امت میں اسی طرح جاری و ساری رہیں گے، اور ہر زمانے میں نئے نئے فتنے سر اٹھائیں گے، ہر زمانے میں نئے نئے لوگ آئیں گے، دین میں نئی نئی باتیں کریں گے، لیکن آپ نے ان 3 زمانوں کو بہتر فرما کے ہمارے لیے ایک راہ آپ نے متعین فرما دی کہ تم جس زمانے میں بھی پیدا ہو، قیامت تک آنے والے جس زمانے میں، جس سال میں، جس مہینے میں بھی تم پیدا ہو، جو زمانہ بھی تمہیں میسر آئے، اور کہیں پہ آ کر تمہیں اپنے ایمان کو بچانے کی فکر لاحق ہو اور ایمان پر ہم نے ہونے لگے، تو تم نے ان 3 زمانوں کے لوگوں کی طرف دیکھنا ہے کہ یہ جو میرے اور میرے بعد اور اس کے بعد کے جو زمانے ہیں، ان 3 زمانوں کے جو افراد ہیں جن کی کوششوں کی بدولت تم تک میرا دین پہنچا ہے، ان 3 زمانوں کے لوگوں کا طریقہ کیا تھا، ان 3 زمانوں کے لوگوں کا ایمان کیا تھا، ان کا کسی مسئلے کے بارے میں ان کا موقف کیا تھا، ان کا نظریہ کیا تھا، اور کن کن لوگوں کے خلاف ان لوگوں نے علم جہاد بلند کیا۔ بس یہ تمہارے لیے معیار ہیں، یہی تمہارے لیے ایمان کی کسوٹی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 زمانوں کو بہترین زمانہ قرار دیا۔ کیوں؟ کہ آپ کی بے شمار پیشن گوئیوں سے جو اللہ نے آپ کو قیامت تک آنے والی ہر چیز کا علم دیا ہوا تھا، اس کی بنیاد پر آپ کو پتہ تھا، آپ نے اپنی امت کو بتایا پھر فتنوں کا زمانہ ہوگا، پھر فساد کا زمانہ ہوگا، میری امت میں فساد آئے گا، فتنے آئیں گے، ایمان میں باتیں ہونے لگیں گی، ایمان لوگوں کا متزلزل ہو جائے گا، ان کے عقائد میں فرق آنا شروع ہوگا۔ تو پھر ان 3 زمانوں کی طرف دیکھا جائے گا کہ ان 3 زمانوں کے لوگوں نے ایسے معاملات میں کون سی راہ اختیار کی تھی۔ جیسا کہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں، جو ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ، تو ہم ہر سال یہ دیکھتے ہیں، باقی سال تقریباً خاموشی رہتی ہے، اس بات میں اتنا زور نہیں ہوتا، لیکن جو ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ امت کے ایک جو ہے وہ گروپ اور ایک جماعت کے افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو حضرات صحابہ کرام پہ لعن طعن کرنا شروع کر دیتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگیوں پہ سوالات اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، ان کی زندگیوں پہ اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ محرم الحرام کا تقریباً مہینہ اسی بدتمیزی میں گزر جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اب وہ لوگ آتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کا نام تو لیتے ہیں، لیکن وہ صحابہ کے مقابلے میں اہل بیت اعظام کو ایک فریق بنا کے پیش کرتے ہیں۔ اب چونکہ وہ پہلا جو گروپ تھا، جو پہلا فرقہ تھا، وہ جب صحابہ کی توہین کرتا ہے، صحابہ پہ لعن طعن کرتا ہے، تو وہ اپنی ڈھال کے طور پر حضور کی اہل بیت کو استعمال کرتا ہے، حضور کے گھرانے کے افراد، حضور کے گھرانے کے لوگ، اور خصوصاً حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا جو گھرانہ ہے، جن کے گھرانے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت قرار دیا، اپنے اہل بیت نسب قرار دیا کہ میرا نسب، میری نسل حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور میری بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ کے بطن سے چلے گی، اور پھر ان کی اولاد ان کا سہارا لیتے ہوئے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ان کے مقابلے میں وہ لوگ اٹھتے ہیں کہ جو حضرات صحابہ کرام کا بظاہر دفاع کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ایمان اور ان کے عمل کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن پس پردہ وہ اہل بیت کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے شان میں تنقیص کرتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت خاتون جنت اور حسنین کریمین کی زندگیوں پہ اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان دونوں گروہوں کے آپس کی لڑائی میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک عام مسلمان جو ان چیزوں سے، ان جھگڑوں سے دور ہے، اس کا غیر متزلزل ایمان ہے،
غیر متزلزل عقیدہ ہے، صحابہ پہ بھی ہے، اہل بیت اعظام پہ بھی ہے۔ وہ صحابہ کرام کو بھی اور اہل بیت دونوں کو اپنے ایمان کا جز سمجھتا ہے، ان سے محبت کرنا، ان کی ادب کرنا، ان کی تعظیم کرنا اپنے لیے باعث نجات سمجھتا ہے۔ پھر ایسا ایک درمیانی عقیدے کا بندہ جو ہے، پھر اس کے ذہن میں تشویش پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، بھئی یہ جو شخص کہہ رہا ہے اور وہ ساتھ میں کتابوں کے حوالے بھی دے رہا ہے، دلائل بھی بیان کر رہا ہے، یار کیا پتہ اس کی بات صحیح ہو۔ جب فریق مخالف کو سنتا ہے، پھر اس میں وہ پھر جب اس کی باتیں سنتا ہے تو وہ بھی دلائل تو پیش کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی تاریخی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک عام مسلمان، سادہ لوہ مسلمان، جس کو زیادہ پتہ نہیں ہے اپنی تاریخ کا، اسلامی تاریخ کا، اپنے عقائد کا، پھر اس کے ذہن میں سوالات ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ سوالات کرتا پھرتا ہے، پھر سوال در سوال، سوال در سوال، سوال در سوال۔ کیوں؟ جب ایک انسان سوال کرتا ہے اس کو جواب ملتا ہے، پھر اس جواب میں پھر وہ سوال کرتا ہے، پھر اس کو جواب ملتا ہے، پھر اس جواب میں پھر دوبارہ سوال کرتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یا تو وہ اس گروہ بندی میں ایک طرف جھک جاتا ہے، اور یا پھر وہ ساری زندگی اپنے ایمان کی فکر اس سے نکل جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے چھوڑو یہ جھگڑے ہیں، جب ہمارے بڑے جھگڑے کرتے آئے ہیں تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ تو اس کا ایمان پھر کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، ہم نے ہر زمانے میں، آپ کو میں نے جو حدیث بیان کی اس کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے پیشن گوئی فرما دی ہے، میری امت میں فساد آئے گا، فتنے آئیں گے، کوئی میرے صحابہ کو لام تان کرے گا، کوئی میرے اہل بیت اعظام پہ اعتراضات اور انگلیاں اٹھائے گا۔ اس وقت تمہارے لیے معیار کیا ہونا چاہیے؟ ان 3 زمانوں کے لوگوں کا معیار اور ان کا ایمان اور عقیدہ تمہارے سامنے ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، میری سنت کو دیکھو، میری ہدایات کو دیکھو، میں نے تمہیں کیا ہدایات دی ہیں اس معاملے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں، آپ کے اقوال میں، آپ کے افعال میں، قیامت تک آنے والے کسی بھی ایک مسئلہ جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہو، عقیدے کے ساتھ ہو، عمل کے ساتھ ہو، کسی بھی شعبے کے ساتھ ہو، ہر چیز کا جواب اور حل ہمیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد وہ زمانہ بہتر ہے جو میرے ساتھ لگا ہوا ہے، صحابہ کا زمانہ ہے۔ دیکھ لو میرے بعد صحابہ، میرے خاندان کے لوگ، ان کا عمل اور ان کا عقیدہ کیا تھا، اپنے زمانے کے ساتھ اس کا موازنہ کرو، جو ان کے ساتھ ملے برابر ہو اس کو قبول کر لو، اور جو اس سے مخالف ہو اس کو رد کر دو۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا زمانہ، تابعین کا زمانہ دیکھو۔ اس لیے یاد رکھیے، ہم نے ان معاملات میں جو اس محرم الحرام کے مہینے میں ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کی سازش کی جاتی ہے، ہمیں مجبور کیا جاتا ہے، ہماری سادہ عوام کو، ایک عام مسلمان کو یہ مجبور کیا جاتا ہے کہ بھئی تم نے ایک طرف ہونا ہے، یا اہل بیت کرام کی طرف ہونا ہے یا صحابہ کرام کی طرف ہونا ہے۔ اور آج ہماری امت کے وہ افراد کہ جو تھوڑا بہت تاریخ کو جانتے ہیں یا جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت کے وہ افراد، ان میں سے 90% لوگ وہ ہیں کہ جن کا ایک طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے، پھر ایک طرف وہ جھک جاتے ہیں، وہ اپنا بیلنس اور موازنہ قائم نہیں کر سکتے، توازن کی زندگی اور توازن کا ایمان قائم نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ دونوں اطراف کو ایسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے کہ فریق مخالف کی پھر تذلیل کی جاتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بس ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو جاتا ہے، اور رہی صحیح کسر ہمارے سوشل میڈیا نے پوری کر دی ہے۔ پہلے یہ باتیں صرف کتابوں کی حد تک محدود تھیں، جب ایک فریق کتاب لکھتا وہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہشات اور اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق وہ تاریخ لکھ دیتا۔ اب 200 سال 300 سال گزرتے، اس کی بات ہمیں پھر صحیح نظر آتی۔ پہلے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بات صرف ممبروں تک یا صرف اجلاسوں تک یا صرف جلسوں تک محدود ہوا کرتی تھی۔ اب تو سوشل میڈیا ہے، اب ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے، ہر بندہ عالم بنا ہوا ہے، ہر بندہ اسکالر بنا ہوا ہے، ہر بندہ وہ تاریخ دان بنا ہوا ہے، اور ہر بندہ جج بنا ہوا ہے، ہر بندہ بیٹھ کے ججمنٹ کر رہا ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کے درمیان وہ ججمنٹ کر رہا ہے، وہ فیصلے کر رہا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں ان نفوس قدسیہ کے متعلق بات کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں ان کی زندگیوں کے فیصلے کرنے والے،
ان کے متعلق تو اللہ نے فرما دیا قرآن کریم میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے مومن ہیں، جتنے میرے نبی کے ساتھی ہیں، چاہے وہ صحابہ ہیں، حضور کے گھر کے لوگ ہیں، اہل بیت اعظام ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے فرمایا اللہ نے ان تمام کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ ان تمام کی عدالت کی گواہی، ان کی تقوی اور پرہیزگاری کی گواہی وہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن میں دے دی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے درمیان فیصلے کرنے والے؟ اور پھر سب سے بڑا ظلم یہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد صحابہ کرام اور اہل بیت یہ شاید آپس میں ان کے اختلافات تھے بہت زیادہ، ان کی آپس میں نہیں لگتی تھی، ہمیں تصور دیا جاتا ہے بعض تاریخی کتب کے حوالے سے۔ یاد رکھیے میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے لیے معیار اور ہمارے لیے کسوٹی وہ قرآن و حدیث ہے، قرآن و سنت ہے، تاریخ نہیں ہے۔ تاریخ چاہے بہت بڑے آدمی کی کیوں نہ لکھی ہوئی ہو، بہت بڑے محدث کی لکھی ہوئی ہو، تاریخ کسی بہت بڑے مفکر اور مفسر کی لکھی ہوئی ہو، کسی بہت بڑے صوفی باصفا کی لکھی گئی ہو، وہ تاریخ اگر قرآن اور حدیث کے ساتھ موافق اور مطابق ہے تب تو ہم اس کو مان سکتے ہیں، لیکن اگر وہ تاریخ قرآن و سنت کے ظاہری احکامات کے خلاف ہے، اس تاریخ کا ہمارے دین کے ساتھ، ہمارے ایمان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تاریخ ہمارے لیے ایمان کا معیار نہیں ہے، ہمارے لیے ایمان اور عقیدے کا معیار وہ قرآن و سنت ہے۔ تاریخ تو ہر بندے نے اپنی مرضی کے مطابق لکھی، اپنی اس کی جو خواہشات تھیں اور اس کا جھکاؤ جس طرف تھا اس نے تو اپنے جھکاؤ کے مطابق تاریخ لکھی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے شاید اہل بیت اور صحابہ ان کا آپس میں بہت زیادہ اختلافات تھے، ایک دوسرے کے خلاف یہ محاذ آرائی کرتے تھے، الیاذ باللہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اگر ہم اہل بیت اعظام کی تاریخ دیکھیں اور خاص کر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے اولاد جو حضور کے اہل بیت نسب ہیں، جن سے حضور کی آل آپ کا نسب چلا، اگر ہم کم از کم ان کی تاریخ بھی دیکھ لیں جو حضور کے اہل بیت ہیں، جن میں حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، حضرت خاتون جنت تو حضور کے رحلت کے 6 ماہ بعد وہ بھی وہ رحلت فرما گئی تھیں۔ اب بعد کی زندگی میں ہمیں یا تو حسنین کریمین کی اگر زندگی کو دیکھیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اگر کسی مسلمان کو بہت بھی پتہ ہو تو ہمیں حسنین کریمین ان کی یا تو بچپن کے حالات کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ بچپن میں وہ سرکار کے ساتھ کیسے کھیلا کرتے تھے، کیسے آیا کرتے تھے، کیا کیا رویہ ہوا کرتا تھا، اور یا زیادہ سے زیادہ پھر ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے واقع کربلا کے وقت جو حالات ہیں ہمیں ان کا پتہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو حضرت حسین کی عمر صرف اور صرف 6 سال تھی، 6 سال کے بچے تھے ابھی، اور حضرت امام حسن ان کے بڑے بھائی تھے، ان کی عمر 8 سال تھی۔ تو ہمیں یا تو ان 6 سال یا 8 سال کے واقعات کا پتہ ہوتا ہے، اور یا ہمیں واقع کربلا کے وقت جب حضرت حسین کی عمر 58 سال تھی، ہمیں اس 58 سال کی عمر کے جو واقعات ہیں ان کا پتہ ہوتا ہے آپ کی شہادت تک۔ یہ درمیان کے جو 50-52 سال ہیں یہ کہاں گئے؟ اگر ہم ان درمیان کے جو 52 سال ہیں حسنین کریمین کے، حضور کی رحلت کے بعد سے لے کر ان کی شہادت تک، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی شہادت تک، اگر درمیان کے یہ 50-52 سال اگر ہم پڑھ لیں یا ہمیں بتا دیے جائیں تو سارے کے سارے سوالات ختم ہو جاتے ہیں، یہ نظریہ بالکل ختم ہو جاتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت شاید آپس میں ان کے اختلافات تھے۔ حالانکہ ہمیں تو دونوں پہ ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں تو دونوں کی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں تو دونوں کا ادب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یقین جانیے تاریخ کو ایک طرف رکھتے ہوئے، تاریخ نہیں، قرآن و سنت، قرآن و حدیث، صحابہ کی اقوال، تابعین کی اقوال، تبع تابعین کی اقوال جو ہماری احادیث کی کتب میں موجود ہیں، کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں، احادیث کی کتب میں جو انہوں نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیے، اگر ہم وہ درمیان کے 50 سال دیکھیں تو ہمیں حضور کے بعد حضور کی زندگی میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے، آپس میں تعلق کے وہ واقعات نظر آتے ہیں جن سے ایک انسان بالکل عاجز ہو جاتا ہے کہ اچھا ایسی محبت بھی کسی دو خاندانوں میں آپس میں ہوئی ہے۔ سرکار کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت خاتون جنت کا جو نکاح ہوا ہے، جو شادی ہوئی ہے، یاد رکھیے ان میں سب سے بڑا کردار امام مسلم، امام بخاری کی، آپ بخاری اور مسلم کو دیکھیے، حضرت علی المرتضیٰ اور خاتون جنت کا جو نکاح اور شادی ہوئی ہے، اس میں سب سے بڑا کردار
پیغام نکاح سے لے کر ولیمے تک سب سے بڑا کردار حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا ہے۔ انہی کا مشورہ تھا حضرت علی کو کہ آپ حضور سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگیں، انہی کا مشورہ تھا۔ حضور نے خود سے اپنی بیٹی حضرت علی المرتضیٰ کے سپرد نہیں کی۔ جس طرح کے باقاعدہ رشتہ بھیجنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جو پراپر طریقہ ہوتا ہے، اس میں بڑا کردار حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا ہے۔ اگر انہیں حضور کے خاندان کے ساتھ عداوت تھی، نفرت تھی، نہیں لگتی تھی، تو پھر یہ رشتے کے لیے کیوں اتنا زور دے رہے تھے؟ آپ کے رشتے میں اور پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ولیمے میں سب سے بڑا کردار حضرت عثمان ذو النورین کا ہے۔ ولیمے کے سارے اخراجات حضرت عثمان نے اپنے سر لیے ہوئے تھے۔ اور پھر اگر ہم حضور کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام اہل بیت کرام صحابہ کے ساتھ محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر حضور کی رحلت کے بعد امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا، حضور کی رحلت فرمانے کے بعد جب صحابہ کرام کو حضور کی یاد آتی، سرکار کی یاد آتی کہ ہم حضور کے ساتھ ایسے بیٹھے ہوا کرتے تھے، آپ اس حجرے مبارکہ سے تشریف لایا کرتے تھے، اس منبر پہ آپ بیٹھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ سفر میں جایا کرتے تھے، اس اونٹنی پہ، اس گھوڑے پہ آپ سواری کیا کرتے تھے۔ تو امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ جب صحابہ کرام کو اپنے نبی کی یاد آتی تو وہ سیدھا چلے جاتے حسنین کریمین کے پاس، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا یا حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت کو جا کے دستک دے کے بلواتے اور کہتے ذرا اپنے بچوں کو باہر نکالیے۔ صحابہ کرام حسنین کریمین کو گود میں اٹھا کے لے آتے اور لا کے حضور کے منبر پہ دونوں شہزادوں کو بٹھاتے، ابھی چھوٹے بچے تھے، منبر پہ لا کے ان کو بٹھاتے۔ جب ان دونوں کو دیکھتے تو انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اور شبیہ نظر آیا کرتی تھی، وہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن جو تھے وہ سر سے لے کر اور سینے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین سینے سے لے کر نیچے قدموں تک حضور کے مشابہ تھے۔ تو جب ان دونوں کو اکٹھا کر دیا جاتا تو حضور کی شبیہ بن جایا کرتی تھی۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی اہل بیت کے ساتھ۔ اور کہیں ہمیں پھر تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب امیر المؤمنین بنے، خلافت جو ہے وہ تخت خلافت پہ جب آپ بیٹھے تو آپ اکثر جب کوئی اہم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، امت کے لیے کوئی اہم پیغام، کوئی سرکاری اہم حکم جاری کیا کرتے تھے، تو آپ کا طریقہ یہ تھا دور صدیقی میں، دیکھ لیجئے احادیث کی کتب، کہ آپ اپنے منبر کے ایک طرف حضرت حسن دوسری طرف حضرت حسین کو بٹھایا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ کے اپنے بچے بھی تھے، آپ کے اپنے پوتے تھے، بچے تھے۔ انسان کو اپنے بچوں سے اور پھر اس سے زیادہ اپنے پوتوں سے محبت ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے بچوں اور پوتوں کو کبھی انہوں نے اپنے ساتھ منبر پہ نہیں بٹھایا، بلکہ انہوں نے حسنین کریمین کو اپنے ساتھ منبر پہ بٹھایا، کئی مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ۔ امام مسلم نے اس حدیث کی روایت کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کی رحلت فرمانے کے بعد ایک دن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے گھر پہ آپ تشریف لے گئے، حالانکہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت خاتون جنت پردے میں رہ کر باتیں سن رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور حسنین کریمین کو سامنے بٹھا کر اللہ کی قسم اٹھا کے کہا، واللہ لقرابت رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی، اے علی المرتضیٰ شیر خدا، اے خاتون جنت، اے حسنین کریمین، میں تمہارے ساتھ رشتہ قائم کروں، تمہارے ساتھ محبت کروں، تمہارے ساتھ صلہ رحمی کروں، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں۔ مجھے تمہارے ساتھ نیکی کرنا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ میں تم لوگوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، مجھے اپنے بیٹوں سے اتنی محبت نہیں ہے جتنے اے علی تم سے ہے، اے خاتون جنت آپ سے ہے۔ مجھے اپنے نواسوں سے، اپنے پوتوں سے اتنی محبت نہیں ہے جتنے حضور کے مبارک نواسوں اور ان کے شہزادوں سے ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق کا دور جب آتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے متعلق امام جلال الدین سیوطی نے اپنی روایات، اپنی سندوں کے ساتھ کئی جگہ پہ لکھا کہ حضرت فاروق اعظم اکثر جب جایا کرتے تو حسنین کریمین کو اپنے دور خلافت میں، حالانکہ اس وقت یہ عمر میں بڑے تھے، 10-12 سال کا بچہ بڑا ہوتا ہے، لیکن حسنین کریمین کو جہاں بھی دیکھتے راستے میں گود میں دونوں کو اٹھا کر تخت خلافت تک، اپنے آفس تک اور اپنے گھر تک جایا کرتے تھے۔ جب بھی راستے میں انہوں نے حسنین کریمین کو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا، کوئی ایسی روایت کوئی پیش نہیں کر سکتا کہ حضرت فاروق اعظم ویسے ہی آنکھیں بند کر کے گزر گئے ہوں، یا ان کو اٹھاتے یا ان کو چومتے یا ان کو کچھ نہ کچھ دے کے پھر آگے بڑھتے۔ ان کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فاروق اعظم ان کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے۔ اور دور فاروقی میں ایک مرتبہ بہت زیادہ مال غنیمت آیا، اس میں کپڑے بہت زیادہ تھے،
تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے شورا بلائی اپنی کابینہ اور فیصلہ کیا کہ جو اکابر صحابہ کرام کے بچے ہیں جن کے والدین شہید ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، ان تمام صحابہ کی یتیم اولاد کو لایا جائے۔ مدینہ شریف سے تمام اور اطراف سے جتنے بھی صحابہ کے بچے تھے، اولاد تھے، جوان تھے، بچے تھے، ان کو لایا گیا اور آپ نے وہ سارے کپڑے ان میں تقسیم کیے۔ اب ایک طرف حسنین کریمین بھی تھے، آپ کو بھی بلایا گیا۔ اب حسنین کریمین بھی ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سارے کپڑے تقسیم کر دیے، ان کو کچھ بھی نہ دیا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جو آپ کے مشیر بھی تھے اور آپ کے بڑے گہری دوست بھی تھے، انہوں نے کہا اے فاروق، اے عمر، اے امیر المؤمنین، یہ کیا جو ہے بے رخی ہے کہ آپ نے حضرت علی کے بچوں کو اور شہزادوں کو کچھ بھی نہیں دیا اور تمام صحابہ کے بچوں کو دیا؟ تو حضرت فاروق اعظم کا جملہ سنیے، آپ نے ارشاد فرمایا ان کپڑوں میں ان شہزادوں کے لائق کوئی کپڑا ہی نہیں تھا کہ میں ان کو دیتا، ان کے لیے میں نے اسپیشل کپڑے منگوانے ہیں۔ ان کپڑوں میں جو مال غنیمت میں آئے تھے، آپ نے کہا کہ ان کے لائق کوئی کپڑا ہی نہیں ہے، میں تو دیکھتا رہا ان کے مناسب کوئی کپڑا ہی مجھے نہیں ملا۔ آپ نے اسپیشل اپنا غلام بھیجا یمن، اس زمانے میں یمن کا کپڑا بڑا مشہور تھا اور بڑا قیمتی تھا، آپ نے یمن سے کپڑے منگوا کر ان شہزادوں کو پھر دیے۔ یہ آپ کی محبت کا عالم ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے متعلق ایک بعض ہمارے جو ہے وہ محدثین نے ایک یہ روایت بھی نقل کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت امام حسن، یہ تقریباً عمر میں تھوڑا بہت ان کا فرق تھا، حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر میں ان سے تقریباً 2 یا 3 یا 4 سال امام حسن سے بڑے تھے۔ کہیں آپس میں لڑکے تھے، نوجوان تھے، آپس میں کہیں کھیل رہے تھے یا بیٹھے تھے، گپ شپ لگ رہی تھی، آپس میں کہیں تکرار ہوئی۔ اکثر لڑکوں کے آپس میں تکرار ہوتی ہے، لڑائی جھگڑ تک نوبت آ جاتی ہے۔ لڑکے تھے، آپس میں تکرار ہی، نوجوان تھے۔ اس تکرار کے دوران حضرت عبداللہ ابن عمر نے، عمر کے بیٹے نے، جب تھوڑی سی آواز تیز کی نا تو حضرت امام حسن نے کہا اے عبداللہ ذرا ہوش کر کے بات کر، تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرا باپ ہمارے نانے کا غلام ہے، تو ہمارے نانا کے غلام کا بیٹا ہے، ذرا ہوش سے بات کر۔ عبداللہ ابن عمر کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، وہ بھی نوجوان تھے، انہوں نے تو وہ اس وقت کچھ نہ کہا، لیکن دوڑتے ہوئے اپنے باپ حضرت عمر کے پاس گئے۔ اس وقت وہ امیر المؤمنین ہیں، تخت خلافت پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا اے عبداللہ کیوں پریشان ہو؟ آج مجھے امام حسن نے بڑی عجیب بات کہی ہے، مجھے انہوں نے لاجواب کر دیا، میں آپ کے پاس شکایت لے کے آیا ہوں کہ اس کا بدلہ لیا جائے، اس کا پوچھا جائے، کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ آپ کا باپ امیر المؤمنین حضرت عمر میرے نانے کا غلام ہے، تو کیا ہم غلام کی اولاد ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں، جاؤ بیٹا امام حسن کو بلا کے لاؤ۔ حضرت امام حسن لائے گئے، اور ایک روایت میں آیا کہ آپ خود چل کے گئے حضرت امام حسن کے پاس اور ان کو قلم اور کاغذ دیا، اور انہوں نے کہا کہ امام حسن ذرا اس کاغذ پہ ہمیں لکھ دیں، جو بات آپ نے کہی ہے اس کاغذ پہ ہمیں لکھ دیں۔ حضرت امام حسن نے فوراً وہ کاغذ لیا اور اس پہ لکھ دیا کہ حضرت عمر امیر المؤمنین ہمارے نانا جان کا غلام ہے۔ آپ نے وہ کاغذ لیا اور آپ نے فرمایا تمہاری بڑی مہربانی، میں قیامت تک تمہارا شکر گزار رہوں گا، قیامت کے بعد بھی شکر گزار رہوں گا۔ آپ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو وہ پرچی دی اور آپ نے کہا اپنے پاس سنبھال کے رکھنا، جب میں فوت ہو جاؤں میرے کفن میں یہ پرچی رکھ دینا، میرے کفن میں یہ پرچی رکھنا، جب قیامت کے دن میں اٹھوں گا تو یہ پرچی میرے لیے باعث نجات ہوگی، میں فخر سے کہہ سکوں گا کہ ہاں میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں۔ ان کی محبت کا یہ عالم تھا۔ آج ہم کس طرف چل پڑے؟ آج ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ان کے آپس میں اختلافات بہت زیادہ تھے۔ اور پھر آخری بات، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کے دور خلافت آیا 12 سال انہوں نے خلافت جو ہے، خلافت کے تخت پہ آپ جلوہ افروز رہے۔ پھر باغیوں کی شورش شروع ہوئی، باغیوں نے آپ کے مکان کا محاصرہ کیا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، احادیث کی کتب اس سے بھری پڑی ہیں کہ حضرت عثمان ذو النورین کے مکان کی حفاظت کرنے کے لیے اس وقت جو صحابہ یا ان کے بچے کھڑے تھے، ان کی اولادیں کھڑی تھیں، حضرت عثمان کے دروازے پہ جو مین انٹری تھی آپ کے گھر کی، مین دروازے پہ حضرت علی نے حضرت حسن اور حسین کو کھڑا کیا ہوا تھا تلواریں دے کے، کہ اس راستے سے کوئی بھی باغی اندر نہ جا سکے۔ حضرت عثمان نے منع کر دیا تھا، میری وجہ سے کوئی بھی تلوار نہ اٹھائے، صحابہ کو منع کر دیا تھا، پولیس فوج کو منع کر دیا تھا، لیکن صحابہ نے اپنے طور پہ، حضرت علی نے اپنے طور پہ دونوں شہزادوں کو دروازے پہ کھڑا کیا ہوا تھا، حضرت عثمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اور پھر وہ باغی، وہ تو دیوار پھلانگ کے آئے، دروازے سے آئے نہیں، حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ کو پتہ چلا، آپ دوڑتے ہوئے آئے، آپ نے دیکھا دروازہ بند ہے،
شہزادے تلواریں لے کے کھڑے ہیں، اس کے باوجود امام جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ حضرت علی نے ایک جو ہے تھپڑ حضرت امام حسن کے منہ پہ مارا اور دوسرا تمانچہ آپ نے امام حسین کے منہ پہ مارا، میں نے تمہیں اس لیے کھڑا کیا تھا کہ باغی اندر چلے جائیں، اور انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اپنے بچوں کو وہ تھپڑ مار رہے ہیں، خفگان کا اظہار کر رہے ہیں، تو کیا اگر ان کا حضرت عثمان کے ساتھ اس قسم کے معاملات تھے جو آج ہمیں بتائے جاتے ہیں، تو کیا اپنے بچوں کو پھر وہ جو ہے وہ حفاظت کے لیے کھڑا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پھر وہ تھپڑ مارتے ہیں؟ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ ہمیں تاریخ کو مروڑ کے اور توڑ مروڑ کے ہمیں پیش کر دیا گیا، اس لیے یاد رکھیے ہمیشہ اعتدال کا دامن تھامے رہیے۔ صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنا، ان پہ ایمان لانا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت اعظام، حضور کی اولاد کے ساتھ محبت کرنا، حضور کی اولاد کی ادب کرنا، ان کی تعظیم کرنا، اس کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ لیکن آج یہ سب کے سب اغیار کی سازشیں ہیں، اور خاص کر اس میں یہودیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ شروع دن سے دیکھ لیجئے، جب سے یہ فتنے فساد شروع ہوئے، ہر فتنے میں یہودیوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہودیوں کو یہ ہاتھ ہے کہ آپس میں لڑتے رہیں، یہ آپس میں ایک صحابہ کا محافظ بن جائے، دوسرا اہل بیت کا محافظ بن جائے، اور محافظ بن کے یہ آپس میں لڑتے رہیں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ ان کے اندر اپنا کام کرتے رہیں۔ تو اس لیے ان باتوں کے پیچھے نہیں پھرنا، ان کے پیچھے نہیں جانا۔ اور میں اپنے ہر دفعہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جب تک کسی کے پاس علم نہیں ہے، تاریخ کا علم نہیں، قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، ان جھگڑوں میں وہ نہ پڑے، ان باتوں میں، ان بحثوں میں وہ حصہ نہ لے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی بات کر بھی رہا ہے، آپ اس کو بھی خاموش کریں، خود بھی خاموش رہیں۔ آپ کسی کا دفاع نہ کریں، اس کی وجہ یہ ہے، ہو سکتا ہے آپ غلط دفاع کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے آپ غلط نظریہ پیش کر رہے ہوں۔ اس لیے جب تک انسان کے پاس علم نہ ہو قرآن و سنت کا، وہ خاموشی اختیار کرے۔ جو اس کے سامنے بول رہا ہے اس کو بھی کبھی خاموش ہو جاؤ، میں بحث نہیں کرنا چاہتا، میرے پاس علم نہیں ہے، بس میرا ایمان ہے، میں ایمان دونوں پہ لے کے آتا ہوں، تیری اپنی مرضی ہے۔ لیکن بحث مباحثہ کرنا اور بغیر علم کے باتیں کرنا، یاد رکھیے یہ کہیں ہمیں خدا نخواستہ ایمان سے کہیں ہم ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔